آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں ہم حضرت آمنہ کے انتقال کے متعلق پڑھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر شام اور واقع بحیرہ کے متعلق عیسائیوں کی جھوٹی باتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور ان کے پہلے نکاح کے متعلق پڑھیں گے۔ شق صدر کا واقعہ تفصیلی گزشتہ درس میں بیان ہو چکا۔ شق صدر کے واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام آمنہ کے حوالے کر دیے، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہو گئی تو ان کو حضرت آمنہ مدینے لے گئی اور وہاں پر 1 مہینہ قیام کیا، اور اس سفر میں ان کے ساتھ میمن بھی تھی۔ جب واپسی ہوئی تو مقام ابوا جو مکہ اور مدینے کے درمیان واقع ہے، وہاں پر حضرت آمنہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ایمن نبی علیہ السلام کو واپس لے آئی اور عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب نبی علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے، ناز فرمایا کرتے تھے، احترام کرتے تھے اور بہت ان کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ حرم شریف میں جو مسند عبد المطلب کے لیے بنائی گئی تھی اور جس پر اپنے بیٹوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر نبی علیہ السلام بے تکلف ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کو روکتا بھی تو عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بیٹے کو نہ روکا کرو، اس کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے۔ جب عبد المطلب کی عمر 86 سال ہو گئی اور ان پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اس محمد کی پرورش کون کرے گا؟ تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، لیکن عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کر دیا نبی علیہ السلام کو، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ عبد المطلب ہجوم کے مقام میں دفن کر دیا گیا۔ ابو طالب نبی علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے، قریب رکھتے، عزیز رکھتے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے، اور عرب میں تجارت ہوتی تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، اسی طرح قریش بھی تجارت کرتے تھے۔ قریش کا ایک قافلہ شام جانے والا تھا، ابو طالب نبی علیہ السلام کو لے جانا نہیں چاہتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سفر کی مشکلات اور مصیبتوں کی وجہ سے کہ تاکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے وہ لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام خفا ہو گئے اور افسوس اور غمگین ہوئے تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اور جب بصرہ ایک مقام ہے جو شام کے قریب واقع ہے، جب اس مقام پہ پہنچے وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا، اس راہب کا نام جرسیس تھا۔ جب اس نے اس قافلے کو دیکھا اور اس قافلے میں نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے نکل آیا، جساسانہ نظروں سے نبی علیہ السلام کو دیکھنے لگا اور ایک دم بولنے لگا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ سردار دو جہاں ہیں، یہ تمام عالموں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے۔ تو قریش کے قافلے میں سے کسی نے پوچھا کہ پتہ لگا کہ یہ نبی ہیں، تو انہوں نے ان کو مہر نبوت بتائی اور بتایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ تمام علامتیں، ولی کون ہے؟ اور وہ تمام علامتیں، تو سب نے کہا کہ ابو طالب اس کے ولی ہیں۔ تو اس راہب نے ابو طالب کو قسمیں دی کہ تم اس بچے کو لے جاؤ، اگر یہ بچہ شام چلا گیا تو وہاں کے یہودی اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ لہٰذا ابو طالب نے بھی دو ساتھیوں سمیت نبی علیہ السلام کو واپس مکہ بھیج دیا۔ اس واقعے کے متعلق عیسائیوں کی کچھ باتیں مشہور ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بحیرہ راہب نے نبی علیہ السلام کو تمام دین کی باتیں بتائی ہیں اور شریعت کے دقائق بتائے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے 10 سال کے بچہ تمام دین کو نہیں سیکھ سکتا اور نہ ہی اس کے ذہن میں تمام باتیں آ سکتی ہیں، اور دوسری یہ بات کہ نبی علیہ السلام کی ان باتوں کے متعلق جو عیسائی کرتے ہیں نہ ان کی کتابوں میں لکھی گئی اور نہ ہماری کتابوں میں لکھی گئی، یہ محض توہمات ہیں، اٹکلیں ہیں۔ نبی علیہ السلام جب واپس ہوئے تو عرب میں چونکہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی کرتی تھیں، انہی لڑائیوں میں سے ایک لڑائی تھی حرب الفجار۔ حرب الفجار کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ایام الحرام میں تھی، جن مہینوں میں لڑائی حرام تھی ان مہینوں میں یہ لڑائی لڑی گئی، اور یہ لڑائی کس کے درمیان تھی؟ تو قریش قبیلے کے درمیان اور قبیلے کیس کے درمیان یہ لڑائی تھی۔ پہلے قریش غالب آئے، بعد میں قبیلے کیس غالب آئے۔ انتہا اس لڑائی کی صلح پر ہو گئی، اور صلح پر اس وجہ سے ہوئی کہ کچھ طبیعتیں جنگ سے نالا تھی، جنگ سے ناگزیر تھی اور جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ انہی طبیعتوں میں سے ایک تھے فضل بن فضالہ، دوسرے تھے فضل بن وداعہ، تیسرے تھے فضیل بن حارث۔ یہ 3 لوگ تھے اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا جو خلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اور خلف الفضول اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو کہ ان تینوں کے ناموں میں فضل آتا ہے۔ اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم مکے میں ظالم کی مدد نہیں کریں گے، ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں گے، اور مکے میں ظالم کو رہنے نہیں دیں گے۔ اسی واقعے کی تجدید اور اعادے کے لیے بنو تیم، بنو قریش، بنو ہاشم اور دیگر قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے اس معاہدے کی تجدید کی۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے میں اگر اس معاہدے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں سرخ اونٹ بھی قبول نہیں کرتا، اور امن کو پسند کرتا، سلامتی کو پسند کرتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ جب ان کی عمر مبارک 18 سال 20 سال ہو گئی تو تجارت کرتے تھے۔ انہیں تجارت کرنے والے ساتھیوں میں سے ایک تھے عبداللہ بن صائب۔ جب عبداللہ بن صائب بعد میں مدینہ حاضر ہوئے، پیش ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عبداللہ بن صائب نے کہا کس طرح نہ جانوں، کنت شریکی، تم تو میرے شریک تھے تجارت میں، فنعم شریک، کیا یہ اچھی تجارت کرتے تھے، کیا یہ اچھے شریک تھے تم میرے، لا تمارا ولا تدارا، نہ ہی تم لڑتے تھے اور نہ ہی کسی بات کو تم ٹالتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی صفات تمام مکے میں مشہور ہوئی۔ اسی وجہ سے گھر گھر میں نبی علیہ السلام کو آمین اور صادق کا لقب دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے جو دوست تھے ان دوستوں میں سے ایک تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے عبداللہ بن صائب، تیسرے صائب بن کیس، اسی طرح حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، اور بھی کئی دوست تھے نبی علیہ السلام کے۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال ہو گئی تو قریش کے قافلے مختلف جاتے تھے مختلف ممالکوں میں تجارت کرنے کے لیے۔ انہیں قافلوں میں سے ایک قافلہ ہوتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، اور ان کا قافلہ تمام قریش کے قافلے کے برابر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی کہ تم میرے سامان کو لے جاؤ، اور ان کو ڈبل پروفٹ دینے کا وعدہ کیا کہ تمہیں میں اس سے ڈبل پروفٹ دوں گی۔ تو نبی علیہ السلام ان کے قافلے کے ساتھ چلے گئے، اور میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میسرہ بیان کرتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت 2 فرشتے سایہ فگن ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام تجارت کے وقت نہ کسی سے جھگڑتے تھے، نہ کسی کی بات پر سختی سے جواب دیتے تھے، اور نہ ہی کسی کی بات کو ٹالتے تھے، بلکہ بہت نرم شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بالا خانہ سے دیکھ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام پر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو اور عورتوں کو بھی بلایا تو اور عورتوں نے بھی پھر تعجب کیا بہت زیادہ۔ اب یہ بات کرنا کہ سایہ تمام لوگوں کو دکھائی دیتا تھا یا بعض کو، اور یا یہ سایہ ہمیشہ ہوتا تھا یا بعض اوقات میں ہوتا تھا، تو اس کے متعلق تو تحقیقی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ بعض لوگوں کو وہ سایہ دکھائی دے جاتا، اور یہ سایہ ہمیشہ ہوتا بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کہ غزوے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوے میں جاتے تو جو جگہ سایہ دار ہوتی وہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتے تاکہ نبی علیہ السلام پر دھوپ نہ لگے۔ جب عمر مبارک 25 سال ہو گئی اور سفر سے ان کی واپسی ہوئی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو تجارت میں بہت منافع ہوا، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے لیے حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، چونکہ نبی علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے اور حضرت خدیجہ کے والد بھی نہیں تھے، لہٰذا حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد اور نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب شریک ہوئے نکاح میں، اور نکاح ابو طالب نے پڑھایا، اور اس نکاح کے الفاظ جو نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شخص اشرف ہے، قبیلے قریش کے تمام نوجوانوں میں سے افضل ہے، اگرچہ اس کے ساتھ مال نہیں لیکن مال ایک عارضی چیز ہے جو آنے جانے والی چیز ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کی صفات بیان کی کہ اس کو طاہرہ کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ بھی اپنے قبیلے کی معزز عورتوں میں سے شمار ہے۔ نکاح کے وقت نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ ان کا تیسرا نکاح تھا اور نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح تھا، اور نکاح میں 20 اونٹ مہر مقرر ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں، سوائے ایک اولاد کے کہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو پیدا ہوئے وہ قاسم ہیں، قاسم کے بعد پھر حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئی، پھر حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، پھر حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، اور آخر میں عبداللہ پیدا ہوئے۔ بعض سیرت نگاروں نے طیب اور اب طاہر کا نام بھی لیا ہے، لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ طیب اور طاہر یہ دونوں عبداللہ کی کنیت تھیں۔ آج کے درس میں اتنی ہی بات صحیح، مزید اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔